آج ہم پڑھتے ہیں ہیڈ ایلیمنٹ. ہیڈ ایلیمنٹ جو ہے وہ انفارمیشن رکھتا ہے جو براؤزر کی اسکرین پر ڈسپلے نہیں ہوتا. یہ انفارمیشن براؤزر کو دیتا ہے یا سرچ انجن کو دیتا ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. تو ہمارے پاس پہلا جو کریکٹر سیٹ میٹا ٹیگ آ جاتا ہے. یہاں پر UTF-8 انکوڈنگ یوز ہو رہا ہے. تو آپ نے انکوڈنگ UTF-8 یوز کرنا ہے، اور ان کیس اگر آپ نے یوز نہیں کیا تو براؤزر خود آٹومیٹکلی اس UTF-8 انکوڈنگ کو یوز کر کے آپ کا ویب پیج ڈسپلے کرتا ہے. UTF-8 انکوڈنگ وہ کریکٹر سیٹ ہے جس میں تقریباً تمام لینگویجز کے کریکٹرز آ جاتے ہیں اور تقریباً سارے سمبلز اس میں آ جاتے ہیں. تو بیسٹ پریکٹس ہے کہ آپ نے اس ٹیگ کو یوز کرنا ہے. دوسرا امپورٹنٹ میٹا ٹیگ جس میں HTTPEQ کانٹینٹ انٹرنیٹ ایکسپلورر از اکول ٹو H. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ براؤزر کو یہ بتا رہے کہ ان کیس اگر اولڈ انٹرنیٹ ایکسپلورر ہو تو وہ ایج جو نیا ورژن ہے انٹرنل ایکسپلورر کا مائکروسافٹ کا، تو اس کا سرچ انجن یوز کر کے آپ رینڈر کرے ڈسپلے کرے کنٹینٹ کو. تیسرا موسٹ جو امپورٹنٹ ٹیگ ہے وہ ویو پورٹ ہے. یہ آپ کے ویب پیج کو رسپانسو بناتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ ایک تو یہ ویڈتھ کو کنٹرول کرتا ہے اور ایک انیشیل اسکیل یعنی زوم لیول کو کنٹرول کرتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے میں براؤزر پر جاتا ہوں اور کچھ سیٹنگ کرتا ہوں سائڈ بائی سائڈ. تو اس سائڈ بائی سائڈ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یہاں پر جو اسکیل ہے زوم لیول ہے وہ 1.0 ہے. اس کا مطلب ہے یہ اوریجنل سائز کا 100% ہے. تو یہاں پر میں براؤزر میں آ کر رائٹ کلک کرتا ہوں اور انسپیکٹ ٹول پر جاتا ہوں. انسپیکٹ ٹول کے پین کو میں نے نیچے کیا ہوا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک بٹن نظر آ رہا ہے کہ ٹوگل ڈیوائس ٹول بار. یہاں پر میں کلک کرتا ہوں تو یہ ویو دکھا رہا ہے ڈیوائس میں کس طرح ویب سائٹ نظر آ رہا ہے. تو میں اس کو واپس ڈیسک ٹاپ براؤزر پر لے آتا ہوں اور یہاں پر میں اس کو 0 کر دیتا ہوں جو زوم لیول ہے اور کنٹرول S مارتا ہوں. تو ڈیسک ٹاپ براؤزر پہ کوئی اثر نہیں پڑا، لیکن جیسے ہی میں ڈیوائس ٹوگل پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ بہت ہی مائکرو اس نے کر دیا کنٹینٹ کو. اور جیسا کہ آپ موبائل ڈیوائس پر ڈیسک ٹاپ لے آؤٹ کو ایکٹیو کرتے ہو یہ اس طرح سے شرنک کرتا ہے کنٹینٹ کو. اگر میں اس انیشیل اسکیل کو 0.5 کر دوں یعنی 50% کر دوں 100% کا اور کنٹرول S مارتا ہوں تو آپ دیکھیں ساتھ میں یہاں پر کچھ تھوڑا سا زوم ان ہو گیا. اسی طرح اگر میں اس کو کمپلیٹ 1 کر دیتا ہوں اور کنٹرول S مارتا ہوں تو آپ دیکھیں کتنا یہ خوبصورتی سے اسکیل ہوا اور یہ اس طرح سے اسکیل کو کنٹرول کرتا ہے. اور یہ 0 سے اپ ٹو 10 تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہو. 1 سے نیچے آپ کو چھوٹا کر کے دکھائے گا، شرنک کر کے دکھائے گا، اور 1 سے اوپر آپ کو پرسنٹیج اگر میں 2 کر دوں تو یہ 200 زوم کر دے گا. جو بائی ڈیفالٹ ویلیو ہے وہ 1.0 ہے، یعنی کنٹینٹ کا جو اوریجنل شیپ ہے اس کا 100% وڈتھ کے حساب سے آپ کو اسکیل کر کے دے گا. اب واپس کوڈ ایڈیٹر پر جاتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا ویو پورٹ، اور ہمارے پاس ایک اور میٹا ٹیگ آتا ہے ڈسکرپشن. جو آپ اپنے ویب پیج کا ڈسکرپشن جو لکھو گے وہ سرچ انجن میں ڈسپلے ہوگا. تو یہ آپ اس سرچ انجن کے لیے آپ یوز کرتے ہو. اس کے بعد ہمارے پاس ٹائٹل ایلیمنٹ آتا ہے. ٹائٹل ایلیمنٹ جو ہے وہ مسٹ ہے. اسی سے سرچ انجن جو ہے وہ رینک کرتا ہے آپ کے ویب پیج کو، اور براؤزر کے لیے بھی لازمی ہے کہ کس پیج کو ڈسپلے کرنا ہے. اور HTML جو ٹائٹل ہے یہ براؤزر کے ٹیب میں یہاں پر لرن HTML اینڈ CSS یہاں پر جو ہے یہ ڈسپلے ہوتا ہے. اور یہ جو ہے آپ نے یونیک اور
ڈسکرپٹیو رکھنا ہے تاکہ یوزر اور سرچ انجن دونوں کے لیے آسانی ہو کہ آپ کے ویب پیج کا کنٹینٹ کس حوالے سے ہے۔ اسی طرح لنک ایلیمنٹ جو ہے وہ CSS ایکسٹرنل فائل کو لنک دینے کے لیے یوز کرتے ہیں، اور اسی طرح لنک ایلیمنٹ جو ہے وہ فیویکن آئیکن کو لنک دینے کے لیے یوز کرتے ہو۔ اور یہ فیویکن آئیکن کیا ہے؟ یہاں پر براؤزر میں جو آپ کا ٹائٹل ہے اس کے ساتھ جو چھوٹا سا آئیکن ہے، یہاں پر آپ اپنا آئیکن بنا کر ڈسپلے کر سکتے ہو۔ اور اسی طرح آپ اسٹائل ایلیمنٹ کو یوز کر کے انٹرنل جو اسٹائل ہے CSS کا وہ آپ یوز کر سکتے ہو، اور اسی طرح اسکرپٹ ایلیمنٹ یوز کر کے آپ ایکسٹرنل جاوا اسکرپٹ کے فائل کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہو۔ اور اسی طرح آپ اسکرپٹ ان لائن ایلیمنٹ کو یوز کر کے جاوا اسکرپٹ کوڈ یہاں پر ایگزیکیوٹ کر سکتے ہو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ براؤزر جو ہے وہ HTML فائل کو اوپر سے نیچے جو ہے وہ ریڈ اور لوڈ کرتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ سورس کے ساتھ ایک ایٹریبیوٹ یوز کریں اسکرپٹ ایلیمنٹ میں جو ہے ڈیفر۔ ڈیفر کیا کرتا ہے؟ براؤزر کو یہ بتا دیتا ہے کہ آپ HTML کو لوڈ کریں، ایٹ دی اینڈ پھر جاوا اسکرپٹ کو ایگزیکیوٹ کریں۔ اسی طرح ایک اور ایٹریبیوٹ آتا ہے جو async کہلاتا ہے، اور یہ async پھر کیا بتاتا ہے براؤزر کو کہ آپ HTML کو لوڈ کریں، لیکن جیسے ہی جاوا اسکرپٹ جو ہے وہ لوڈ ہوتا ہے تو فوراً اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ڈیفر جو ہے وہ یوز کریں تاکہ HTML کمپلیٹلی لوڈ ہونے کے بعد پھر جاوا اسکرپٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر ہیڈ ایلیمنٹ کے حوالے سے۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں۔